علم باطن کے اس طریقے سے 28,000 راز ہیں. 3 راز سے بظاہر پردہ اٹھایا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بن تصلی علیہ. مرید شیخ کا خادم ہوتا ہے، ہم نشین نہیں. شیخ ابو المنصور مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ شیخ ابو عثمان کی صحبت میں کتنے مدت تک رہے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ ان کی صحبت میں رہا، ان کی صحبت میں نہیں بلکہ ان کی خدمت میں رہا. سائل نے سوال کیا کہ فلاں بزرگ کے ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت میں ان کے ہمنشین کتنے دن رہے؟ تو آپ نے فوراً جواب دیا کہ ان کی صحبت نہیں بلکہ ان کی خدمت میں. ایسا پوچھو، اس لیے کہ صحبت و ہمنشینی تو روحانی بھائیوں یعنی پیر بھائیوں اور اپنے عام و خاص اپنے طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے نا. ہمنشینی تو ان کی ہوتی ہے، اور جو شیخ ہوتا ہے اس کے مرید ہمنشین نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے، ان کی خدمت میں ہوتا ہے. شیخ کی تو خدمت کی جاتی ہے، اس لیے میں پیر کی خدمت میں رہا نہ کہ آپ کی صحبت میں. بات سمجھ میں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں پیر کی صحبت میں اتنا دن رہا ہوں. یہ لفظ کا بھی استعمال نہ کریں، بلکہ اعلیٰ طریقے کا ادب یہ ہے کہ یہ کہیں کہ ہم شیخ کی خدمت میں رہیں. ہم نشین تو برابری کے درجے میں آ جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نشین ہونا ہماری کیا حیثیت کہ جو ہم ان کے ہم نشین ہوں. ایک خادم کا کام ہے، طالب صادق کا کام ہے کہ اپنے پیر کی خدمت میں رہتا، ہم نشینی میں نہیں. اب مرید کو چاہیے کہ شیخ کے معاملے میں کوئی بھی دشواری اگر پیش آ جاتی ہے، کوئی بات، کوئی راز یا کوئی فعل یا کوئی کام ان کا آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات کو اپنے ذہن نشین کر لے. کچھ کام ان کا جو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا، 99 کام ہمارے سمجھ میں آ رہے ہیں. کتنے کام؟ 99. مگر ایک کام کچھ ایسا جو ہمارے سمجھ میں ان کا نہیں آ رہا. تو ایسے ٹائم ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے ٹائم ہم کو فوراً سوچنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جس کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، اس واقعے کو دھیان میں رکھیں کہ کس طرح حضرت خضر علیہ السلام کے کاموں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناپسند تھے. یعنی حضرت خضر علیہ السلام سے جو 3 اہم کام ظاہر ہوئے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں آپ کے نظر میں بالکل برے تھے، ہے نا. یہ واقعہ سرسری طور پر میں بتا دوں گا ابھی کہ واقعہ کیا گزرا تھا. کہ بظاہر تو واقعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ظاہر اگر آپ دیکھو تو بالکل عیب نظر آ رہا ہے، لیکن جب اس واقعے کے راز سے پردہ ہٹا تو پتہ ہی چلا نہیں تو بات تو صحیح ہے، یہ تو ایسا ہی ہونا چاہیے، بالکل ایسا ہونا بالکل بہتر ہی ہے. مگر جب حضرت خضر علیہ السلام نے ان افعال کے راز سے پردہ ہٹایا، ان واقعات کے راز سے جب آپ نے پردہ ہٹایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام شکوک اور اعتراضات ختم ہو گئے. علامہ اقبال اسی واقعے کی طرف فرماتے ہیں، کشتی مسکین جانے پاک دیوار یتیم. کشتی مسکین جانے پاک دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش. یہ 3 واقعہ جو گزرا ہے، علامہ صاحب نے اس کو شعر کے نظم میں آپ نے ڈھالا ہے.
لہٰذا اگر مرید حق کو اپنے علمی کمی کی وجہ سے پیر کا کوئی کام یا فعل ناگوار یا ناپسند گزرے تو وہ کچھ باتیں وہ باتیں جو کچھ ایسی باتیں ہوں جو دنیاوی طور پر یا شرعی طور پر نہ سمجھ میں آ سکے، جو شیخ سے ظاہر ہو رہی ہیں، تو اس کی حقیقت کو یہ بندہ نہ سمجھ سکے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، جو شیخ نے پا لیا ہے، یعنی بندے کو اس کو پتہ نہیں ہے، باقی اس واقعے کے راز سے شیخ تو واقف ہی ہے، تو مرید کو سمجھ لینا چاہیے کہ شیخ علم و حکمت کی زبان میں ہر چیز کا عذر اور اس کی حکمت کو ظاہر کر سکتا ہے، یعنی وہ چیز جو ہمارے لیے راز ہے مگر شیخ کے لیے وہ راز نہیں ہے، جب ہی ایسا کر رہے ہیں یا جب ہی ایسا کرنے کا انہوں نے حکم دیا ہے، ایسے ہی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے کام کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، بات سمجھ میں آئی؟ شیخ اس بات کی وضاحت کر سکتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے، لیکن شاید وہ راز کو راز رکھنا ہو یا بتانے میں کوئی آفت ہو، نہ بتانے میں ہی حکمت ہو۔ ایسی پوزیشن میں مرید کو چاہیے کہ صبر و رضا کا وہ پیکر بنا رہے اور اس معاملے میں وہ خود کو اس نظریے سے سوچے، اپنے آپ کو اس مقام پر خیال کرے جس مقام پر سمجھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کا وہ کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بظاہر ٹیڑھا اور برا نظر آ رہا تھا۔ جب اس واقعے سے پردہ اٹھایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آیا کہ نہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ والوں کی کوئی بات، ان کے کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتے، جیسے حضرت خضر علیہ السلام کے تینوں واقعات گزرے ہیں۔ آپ کے شیخ سے اگر ایسی کوئی چیز ظاہر ہو جو آپ بظاہر نہ سمجھ پاؤ، آپ کی عقل نہ سمجھ پائے، ہے نا، بظاہر کچھ چیزیں ایسی نظر آ رہی ہوں جو غیر اخلاقی طور پر ہوں، غیر شرعی بھی ہوں، ہے نا، یعنی وہ چیز جو آپ کی عقل میں بالکل نہ بیٹھ رہی ہو اور کہیں کہیں ٹکرا رہی ہو، ہے نا، مگر شیخ سے صادر وہ ہوئی ہیں، تو ایسے ٹائم طالب کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے اور اپنے شیخ سے راضی رہے، اپنے علم کو ان پر حاوی کرنے کی کوشش نہ کرے کہ ان کی کوئی بھی فعل، ان کا کوئی بھی کام، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اب جیسے دیکھیے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کا جو ساتھ رہا، ٹھیک ہے، تو تین واقعات ان کے سامنے پیش آئے۔ کشتی مسکین، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک آبادی سے نکلے تو ندی پار کر کے جانا تھا، واقعہ کچھ اس طرح ہے، بات سمجھ آئی؟ ندی کے اس پار جانا تھا تو ناؤ چلانے والے کو ملاح کہتے ہیں، ملاح نے اپنی ناؤ چھوڑ دیا تھا، یعنی ایک ٹائم ہوتا ہے اس کا، شام ہو گئی وہ چھوڑ دیا۔ جب یہ لوگ پہنچے وہاں پر تو انہوں نے آواز دیا کہ ملاح ہم کو بھی اس پار جا رہا، ہم کو بھی لے کے چلو، جبکہ یہ دستور ہے کہ جب وہ ملاح اپنی ناؤ ندی میں دوڑا دیتا ہے تو پھر واپس نہیں لاتا، تو وہ لوگ بہت اخلاق مند تھے، وہ ملاح لے کر آیا، کیا لے کر آیا؟ ناؤ واپس لے کر آیا اور ان دونوں کو بٹھایا، تو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ اگر یہ شخص واپس نہیں آتا تو آج کا ہمارا یہ سفر اس طرف کا نہیں پورا ہوا تھا، ہم نہیں جا پاتے، اتنی بڑی ندی ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش تھے کہ بھائی اس نے اچھا کام کیا۔ اب خضر علیہ السلام نے چھینی ہتھوڑی کچھ نکالا اور اس کی ناؤ میں سوراخ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ یعنی ناؤ والے نے احسان بھی کیا، اس کی ناؤ میں انہوں نے ٹوک کے سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا کہ عجیب ہو آپ، ایک تو احسان ہے لوگوں نے کیا ہمارے اوپر کہ ہم کو یہاں سنبھالے جا رہا، تم نے ان کا ناؤ توڑ دیا۔ تو آپ نے کہا اے موسیٰ، ہم نے کہا تھا کہ ہماری باتیں تمہارے سمجھ میں نہیں آئیں گی بظاہر، تو موسیٰ علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر ایک آبادی میں پہنچے،
ایک آبادی، ایک لمبا واقعہ ہے، صرف یہ واقعہ سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ جو لوگوں کے واقعہ یاد نہ ہو آگے سے پوری تفصیل سے سن لے اس واقعے کو۔ ایک آبادی میں پہنچے، ایک خاندان ملا، اس خاندان کے لوگوں نے بڑی ان کی خدمت کی، اور اسی خاندان کا ایک بچہ بہت خوبصورت تھا، چھوٹی ہی عمر کا تھا، وہ کھیل رہا تھا، خضر علیہ السلام نے اس کو اٹھا کے پٹک دیا اور مر گیا، آپ نے اس کی جان لے لی۔ کیا لے لی؟ اب موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان کہ اے خضر تم نے یہ کیا کیا، یعنی اس بے گناہ اس کمسن بچے کی تم نے جان لے لی، اس کے خاندان کے لوگوں نے ہماری ضیافت کی، ہماری خدمت کی، اور تم نے ان کے بچوں کی جان لے لی۔ تو آپ نے کہا اے موسیٰ ہماری بات ہوئی تھی کہ ہماری کام کے اندر تم رکاوٹ نہیں بنو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب آخری بات ہے۔ پھر آگے بڑھے، ایک آبادی میں پہنچے تو وہاں کے لوگ بہت بد اخلاق ٹائپ کے تھے، یا ان کی کیا نام ہے وہ خاطر تواضع نہ کر سکے جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا۔ یہ دونوں بھوکے پیاسے رہے اور دھوپ خوب تھی، ایک دیوار ملی اور دیوار ٹیڑھی تھی، گرنے والی تھی۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ آؤ اس دیوار کو ہم لوگ سیدھی کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ اس دیوار کو گرنے والی سیدھی کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس آبادی کے لوگوں نے ہم کو پانی تک نہیں پوچھا، ان کی دیوار گرے یا سڑے ہم کو کیا کرنا ہے؟ آپ تو کام بھی اسی الٹے پلٹے کرتے ہو۔ جن ناؤ والوں نے ہم کو پار کرایا ان کے ناؤ تم نے توڑ دیا، کام الٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جن لوگوں نے ہماری خدمت کی ان کے بچے کو تم نے اٹھا کے پٹک دیا، مر گیا، اور جن لوگوں نے ہم کو پانی تک نہیں پوچھا ان کے آبادی کی ایک دیوار گر رہی ہے تو بولے چلو دیوار سیدھی کر دو، برابر ہے؟ تو بظاہر تو یہ سب الٹے نظر آ رہے ہیں نا، بچے کو مار دینا اتنا، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا ظاہری طور پر دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کہ ان تینوں واقعات کا جواب حضرت خضر علیہ السلام نے دیا کہ اے موسیٰ جس ملاح نے ہم کو ناؤ پر بٹھایا، پار کروایا، اس نے ہم پر احسان کیا، اخلاق سے پیش آیا۔ تو بولے کیا اخلاق کا جواب ہے کہ اس کے ناؤ توڑ دو؟ تو آپ نے کہا سنو آگے، ایک حاکم آنے والا ہے۔ کیا آنے والا ہے؟ کل بازار میں ایک حاکم آئے گا یا یہاں کا بادشاہ جو کچھ بھی ہو، تو تمام لوگوں کی ناؤ کا معائنہ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اور ان سب کے ناؤں میں، ان سب کے کشتیوں میں سب سے خوبصورت ناؤ اسی کی ہے، اور اس کے ناؤ کو، اس کی ناؤ جو ہے، اس کی کشتی اس کو پسند آ جائے گی، اور اس کی کشتی وہ چھین لے گا۔ کیا کر لے گا؟ چھین لے گا۔ تو ان بیچاروں نے ہم پر احسان کیا، برابر ہے، اور ان کی ناؤ اگر چھن جائے تو یہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بالکل برا ہے، بیچاروں کی روزی روٹی چلی جائے گی، اسے سے کماتے کھاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا میں نے اس لیے اس میں سوراخ کر دیا تاکہ وہ عیب ہو جاوے، اور وہ پسند تو کرے گا، بعد میں دیکھے گا اس کے اندر عیب، بولے یار نہیں چلے گا یہ بات، سمجھ آئی؟ تو اب آپ نے کہا کہ ہم نے اچھا کیا کہ برا کیا، تو بظاہر تو یہ نظر آ رہی تھی، باقی اس کی حکمت اس واقعے میں کیا چھپی ہوئی ہے یہ تو اللہ والے ہی سمجھتے، یا جس کو یہ اللہ نے یہ علم دیا ہے، علم باطن، علم لدنی جس کو دیا ہوا ہے۔ دوسرا، وہ بچہ، اس کے خاندان والوں نے ہماری خوب مہمان نوازی کی، اس آبادی کے بچے کو آپ نے اٹھا کے پٹک دیا۔ تو آپ نے کہا اے موسیٰ وہ بچہ بہت تیز و ذہین ہے، بہت خوبصورت ہے، یہ بڑا ہو کر کے یہ اپنے دین و مذہب سے پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مرتد، اور اس کی محبت میں اس کا پورا خاندان کفر کی گھاٹی میں چلا جائے گا۔ تو ایک کا مر جانا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ایمان کو مار دینا ضروری ہے، اسی کے محبت میں سب چلے جائیں گے اس کی صلاحیت کی وجہ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بالکل اعلیٰ کام کیا آپ نے، بھئی ایک کی جان جانے سے اگر ہزاروں کا ایمان بچ جاتا ہے، اس کی محبت میں یہ لوگ سب مرتد ہو جاتے، ایمان کو چھوڑ دیتے۔ تو آپ نے کہا بالکل بہتر ہے۔ اب بظاہر تو ہے کہ آپ نے قتل کر دیا ایک بچے کو، مگر حقیقت اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہماری ضیافت کی ہے، جن لوگوں نے ہماری خدمت کی ہے، برابر ہے، وہ بے ایمان کیسے ہو جائیں، وہ ایمان کی نعمت کیسے چھن جائے؟ اب وہ ایمان کی نعمت چھیننے کا جو سبب ہو، اس سبب کو ہم نے کاٹ دی ہے نا۔ تیسرا واقعہ کہ یہ دیوار آپ نے کیوں سیدھی کی ان کی؟ تو آپ نے کہا کہ اس آبادی کے لوگ بہت اخلاق مند نہیں، بد اخلاق لوگ ہیں،
کیا ہیں؟ بد اخلاق ہیں. تو بد اخلاقوں کی دیوار سیدھی کریں گے آپ؟ بولے حکمت سنو، اس کے دیوار کے نیچے ایک راز چھپی ہوئی ہے. راز ہے کیا؟ راز وہ یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہے. کیا چھپا ہے؟ خزانہ. اور وہ ایک یتیم بچوں کا ہے، کچھ یتیم بچوں کا ہے. اور یہ اتنے بد اخلاق لوگ ہیں کہ ابھی بارش آنے والی ہے، بارش کے پانی گریں گے، قطرات گریں گے تو دیوار ڈھہ جائے گی، اور دیوار ڈھہتے ہی وہ خزانہ اوپر آ جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ خزانہ ظاہر ہو جائے گا. تو اس آبادی کے لوگوں کو وہ خزانہ مل جائے گا. تو اب اس دیوار کا اٹھا دینا بڑا ضروری تھا، کہ اس کو اس حال پہ چھوڑ دینا ضروری تھا. ہم نے کہا بالکل ایک نمبر کام کیا آپ نے حضرت. تو یہ ہے. تو جب ایسے کوئی واقعات مشائخین سے ظاہر ہوں، ہمارے بظاہر کوئی سمجھ میں نہ آئے، تو ان تینوں واقعات کو آپ یاد کر لیں کہ ہو سکتا ہے اس امر کا، اس واقعے کا باطن سے کوئی تعلق ہو، پردے کے پیچھے راز کچھ اور ہو، مگر ہماری عقل وہاں تک کے نہیں پہنچ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی فقراء کے، صوفیہ کے، درویشوں کے 28,000 راز ہوتے ہیں. اس میں دیکھو یہ 3 راز ہم نے آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم باطن کے اس طریقے سے 28,000 راز ہیں. 3 راز سے بظاہر پردہ اٹھایا گیا، مگر تینوں باتیں آپ کو 16 آنے سچ نظر آئیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے مشائخین یا کاملین سے اس طرح کی اگر کوئی چیزیں ظاہر ہو تو ہم سب کو اس پر صبر کرنے کی توفیق دے، نہ کہ ان پر اعتراض کرے، ان سے بزن ہو. آمین ثم آمین برحمتک یا رحمت. اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں.